بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 3، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ NGS ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے یہ جماعت پنجم KPK نیو کورس اردو بک سبق نمبر 3، اس کو انشاءاللہ آج ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی۔ یہ آپ کو الفاظ معنی دکھائی دے رہے ہیں اسکرین پہ، آپ ان کو جو ہے نا وہ دیکھ لیں، ان کو سیکھ لیں اور پھر کاپی میں نوٹ کر لیں۔ مقدس، قابل احترام، کے مارے کی وجہ سے، ملامت، ڈانٹ ڈپٹ، پسیج جاتا، نرم پڑ جاتا، منڈلانا، چکر لگانا۔ الفاظ معنی: ہمراہ، ساتھ، ہیبت، ڈر، درگزر، معافی، کراہنا، فریاد کرنا، جبر، ظلم و ستم، لرزنا، کانپنا، سراپا، مکمل طور پر، بے قرار، پریشان۔ سوال نمبر 2، قلم الف میں دیے ہوئے الفاظ سے متعلق جملے سبق میں سے تلاش کر کے قلم بے میں لکھ لیں۔ تو ہیبت، اس کے جملے جو ہیں نا وہ سبق میں دیے گئے ہیں اور انہی جملوں کو ہم نے یہاں پہ جو ہے لکھا ہوا ہے۔ تو کفار کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ مشقت، اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لیں جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ یہ سارے جملے جو ہیں وہ سبق میں موجود ہیں اور ان سے لیے گئے ہیں، کیونکہ ہدایات میں سوال کی میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ ان الفاظ کے جو بالکل موافق معنی کیا ہیں جملے ہیں وہ سبق سے لکھ لیں۔ ملامت کرنا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بے قرار، چڑیا بے قرار ہو کر ان کے سر پر منڈلانے لگی۔ خیر، آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، مکہ والوں میں اب لڑنا جو ہے وہ لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے میں سے ایک انڈا اٹھا لیا۔ اونٹ بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو یہ سوال نمبر 3 تھا۔ جو خالی جگہ میں الفاظ نہیں تھے ان کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لائن لگی ہوئی ہے، یہ وہی الفاظ ہیں جو وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ سوال نمبر 4، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سبق کے آغاز میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جواب، سبق کے آغاز میں فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 12، وحشی اور ہندا کا جرم کیا تھا اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ جواب، وحشی نے ہندا کے کہنے پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی اور ہندا دونوں کو معاف کیا گیا۔ سوال ج، خادم اور غلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو اور ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے کام نہ لو۔ دال، اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ جواب، اہل قریش نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی اور کرم کی امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اور کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ ہاں، اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ غفور صلی اللہ علیہ وسلم غفور و درگزر کا بہترین نمونہ تھے۔ سوال نمبر 5، سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہونے والی کسی تقریب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جواب، کل گورنمنٹ پرائمری اسکول خیدات خیل میں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ضلعی تعلیمی آفیسر جناب عبدالسلام مہمان خصوصی تھے۔ اسکول کے طالب علم حافظ ثناء الرحمن نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی۔ اسلام کے استاد جناب نعیم خان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اسکول کے چند طالبان نے بھی اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر میں مہمان خصوصی نے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ اس طرح یہ بابرکت تقریب اختتام کو پہنچی۔ سوال نمبر 6، درجہ ذیل الفاظ کے معامے میں سے تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور الفبائی ترتیب سے نیچے دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔
تو باطل، صادق، امین، حیبت آپ دیکھ سکتے ہیں صاد با الف طا لام، تو صاد الف دال کاف صادق، با میم الف میم یا نون امین، اور اس طرح ہے کاف سین میم تے قسمت، صاد با الف طا لام، با الف طا لام، ہا یا با تا نون و ہا یا با تا حیبت، نون با واو واو تھا نبوت۔ تو یہ الفاظ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے الفبائی ترتیب دیکھ لیں۔ پہلے الف آتا ہے تو آمین، پھر با آتا ہے باطل، پھر صاد آتا ہے صادق، قسمت، نبوت، حیبت۔ سوال نمبر 7، دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر وقفہ کی علامت لگا کر جملے دوبارہ لکھیں۔ ٹوٹ بٹوٹ کھا، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، ٹوٹ بٹوٹ ایک افسر ہے، یہ سب ملا مصطفیٰ تبسم کی مشہور نظمیں ہیں۔ موتیا، گلاب، گیندا، سورج مکھی باغ میں اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ مرہور، ہاکی، چوکور ہماری قومی شناخت کا حصہ ہیں۔ آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں، وقفہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ وعدہ خلافی یہاں پہ وقفہ ہے، کامہ جس کو ہم کہتے ہیں جھوٹ، یہاں پہ بھی کامہ ہے، بدنیتی، ٹھیک ہے، یہاں پہ وقفہ ہے۔ ان سب باتوں سے وہ دور بھاگتا ہے۔ جیم، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ جملے میں جب بات مکمل ہو جائے اور ٹھہراؤ بھرپور ہو تو درجہ ذیل علامت لگائی جاتی ہے۔ وقفہ، سکتہ، ختمہ، وقفہ، واوین، وقفہ۔ اردو، قرآن، عیسیٰ، یہ مثالیں ہیں اسم معرفہ کی، اسم نکرہ کی، اسم عام کی، اسم ضمیر کی۔ اسم معرفہ کی مثالیں ہیں۔ کامہ اس علامت کو کہتے ہیں خاتمہ، وقفہ، سکتہ، سوالیہ، سکتہ۔ کسی بھی عام چیز یا جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں۔ اسم ضمیر، اسم معرفہ، اسم خاص، اسم نکرہ۔ سوال نمبر 9، دی ہوئی عبارت درست تلفظ سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا تھا، بے حد فیاض اور مہمان نواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خاص خیال رکھتی تھی۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ساری رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ مختلف علاقوں سے لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس دینی مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 17 رمضان المبارک میں وفات پائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سوالات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی۔ 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا زیادہ وقت کیسے گزرتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ 3، آپ رضی اللہ عنہ کی 2 پیاری عادات کے بارے میں بتائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بے حد فیاض اور مہمان نواز تھیں۔ سوال نمبر 4، آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا اور آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے 17 رمضان مبارک میں وفات پائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سوال نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ شفقت کا کوئی واقعہ لکھیں۔ جواب، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم آ گئے۔ دونوں نے سرخ کرتے پہن رکھے تھے اور گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو گود میں اٹھا لیا۔ سوال نمبر 11، آپ اپنے کون سے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، فہرست تیار کریں۔ جواب، اپنے ہاتھوں سے کام کرنا سنت ہے، اس لیے میں بھی اپنے اکثر کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں۔ اپنے جوتے صاف کرتا ہوں، بازار سے سودا لاتا ہوں، کبھی کبھار کپڑے استری کرتا ہوں، اپنا بستہ اپنی جگہ پر رکھتا ہوں۔ تو یہ کیا تھا؟
کلاس 5 اردو نیا جو کہ پی کے کا نئی کورس ہے اس کی جو ہے نا وہ سبق نمبر 3 اس کی مکمل مشق معنی کے ساتھ جتنے بھی اس کی مشق لوازمات ہیں ان کے ساتھ اس کو حل کیا گیا۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔